اس سے دنیا میں بھی حسن ملتا ہے اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وضو کی وجہ سے لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اس وضو کی عمل کو اختیار کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقے دیے جس کے اندر دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ عبادت کو اپنی عادت بنائیے، اللہ کے سامنے جھکنا، نماز پڑھنا، اس کو اپنی زندگی کے حصے، اپنی زندگی کی روٹین میں اس کو شامل کر لیجئے۔ اور جتنا انسان زیادہ عابد ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اتنا ہی نور رہتا ہے، اس کے چہرے پہ اتنی ہی چمک اور خوبصورتی رہتی ہے، اس کے چہرے پہ تر و تازگی رہتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے رونق والے منور چہرے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی منور ہے اور آخرت کے دن بھی ان کے لیے نور اور روشنی ہے۔ یہ نماز حدیث کے اندر اس نماز کو نور کہا گیا ہے، اس نماز کو روشنی کہا گیا ہے۔ یہ نمازوں کی روٹین اپنے گھر کے اندر عام کیجئے، اللہ کے سامنے کثرت سے جھکیے، کثرت سے سجدے کیجئے، آپ کا دل بھی فرحان ہوگا، آپ کے گھر کے اندر بھی سکون آئے گا، آپ کے جسم کے اوپر بھی، آپ کے چہرے کے اوپر بھی اس نور کی رونق نظر آئے گی۔ اسی طرح مسلمان عورت کو ایک اور طریقہ اپنے خامن کی محبت حاصل کرنا، اپنے خامن کو اپنا بنانا، غیروں کے پاس جا کر، مشرکین کے پاس جا کر ان سے تعویذ گنڈے لے کر اپنے ایمان کو برباد کرنے والی، اپنی عزت کے جنازے نکلانے والی، اپنے مال کو برباد کرنے والی اس حرام کاری کی طرف نہ جھکیے، بلکہ آئیے حلال جادو کی طرف، آئیے ان طریقوں کی طرف جو اللہ عز و جل نے آپ کے اندر وضعیت کیے ہیں کہ بیوی اپنے خامن کو ملے، اس سے ہنسی مذاق کرے، اس کے ساتھ بولے، ہنسنے والی، مسکرانے والی، باتیں کرنے والی، کھلکھلانے والی، یہ مردوں کو پسند ہوتی ہے، یہ انسانوں کو پسند رہتی ہے۔ مردوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ہنس مکھ طبیعت کو پسند کرتے ہیں، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت رونا پیٹنا، ہر وقت مصیبت، ہائے 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 کی آواز سننے والے کے ساتھ، رونے والے کے ساتھ سدا کوئی نہیں رویا کرتا، لیکن ہنسنے والوں کے ساتھ لوگ سدا ہنستے رہتے ہیں۔ اپنے چہرے پہ ہنسی کو رکھیے، مسکراہٹ کو رکھیے، اپنی طبیعت میں ہنس مکھ طبیعت پیدا کیجئے۔ جب آپ اس طرح کریں گے آپ کا خامند آپ کی طرف جھکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا ایک دن اپنے گھر آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسواک کر رہی ہیں، مسواک ان کے منہ میں ہے، حضرت علی ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کو ہنساتے ہیں، فاطمہ حضرت علی سے مذاق کرتی ہیں، ان کو ہنساتے ہیں۔ گھر میں ہنسی ہوگی، گھر میں خوشیاں ہوگی، گھر میں مسکراہٹیں ہوں گی تو فتنے، فساد، لڑائی اور جھگڑے یہ دور ہوتے چلے جائیں گے، گھر کے اندر سکون اور امن رہے گا، خوشیاں ملیں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو، نبی اپنے گھر میں آتے، نبی کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا، نبی کا چہرہ مسکراتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا اپنے شاگرد، اپنے صحابی حضرت جابر سے، آپ نے پوچھا ہے جابر کیا تو نے شادی کر لی؟ جواب دیا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی۔ پوچھتے ہیں کیا تو نے کنواری سے شادی کی یا بیوہ سے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بیوہ سے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تجھ سے ہنستی، تو اس سے ہنستا، وہ تجھے کھلاتی، تو اسے کھلاتا، تمہارے درمیان پیار و محبت کی، ہنسی و مذاق کی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا اور اس طرح زندگی کے اندر خوشی اور ہنسی آتی۔ یہ ایک طریقہ ہے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انسان باہر دوستوں میں ہے، گپے مار رہا ہے، دوستوں میں ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کہہ کے اس کے گونج رہے ہیں، دوستوں کے اندر ہے تو کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا کہ یہی خامن جب اپنے گھر میں آتا ہے اس کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں۔ یہ ایسے جیسے فوج کا بہت بڑا کوئی آفیسر آ گیا ہے جس کو سوائے آرڈر دینے اور یس سر سننے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ کرو، اچھا جی ٹھیک ہے، یس سر یس سر، اور سلوٹ بجتے رہے۔ یہ اپنے آپ کو فوجی آفیسر، کوئی پولیس کا آفیسر سمجھتا ہے، نہیں، دوستوں میں ہے تو گپے بھی ہیں، دوستوں میں ہے ہنسی اور مسکراہٹ بھی ہے، لیکن گھر کے اندر آ کے اس کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں، یہ خاموشی طاری کر لیتا ہے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، آپ کے چہرے پہ تر و تازگی ہوتی۔ اسی طرح تصویر کا دوسرا رخ آپ عورتوں کو دیکھو گے، بیویوں کو دیکھو گے، ان کی کوئی سہیلی آ جائے، ان کی کوئی سسرا، ان کی کوئی میکے والی آ جائے، کوئی بہن
بہن آ جائے, کوئی خالہ پھوپھی آ جائے تو یہ بیوی مسکرا رہی ہے, ہنس رہی ہے, کھیل رہی ہے, اپنے پچھلے رشتہ داروں سے ہنسی مذاق میں بات کر رہی ہے, اور جو ہی اس کا خامد گھر میں آتا ہے اس کا منہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے, منہ اس کا سوج کر پکوڑا بن جاتا ہے. اس سے ہنستے مسکراتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس کو عذاب محسوس ہوتا ہے. اس کو سوائے لڑنے جھگڑنے کے اور کوئی کام نہیں ہے, صرف اس سے لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, یہ شکوے شکایتیں ہیں. اور اگر لڑتی جھگڑتی نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ مطلب کی بات, جیسے یہ کسی آفیسر کے پاس سیکٹری ہے جو مطلب کی بات کرتی ہے اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. اللہ کی بندی, تو اس مسلمان کی بیوی ہے, تیرا کام بنتا ہے اپنے اس مسلمان خامن کو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں جابر, اگر تو کنواری سے شادی کرتا وہ تجھے ہنساتی, تو اسے ہنساتا, وہ تجھ سے کھیلتی, تو اس سے کھیلتا, وہ تجھ سے مذاق کرتی. گھر کے اندر یہ ہنسی مذاق, یہ پیار محبت کی فضا, یہ گھروں میں سکون دیا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, سہاگ رات ہو, پہلی رات ہو, تو پھر اس سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھیے مسلمان کی زندگی میں کیسے اللہ کے دین کا رنگ غالب رہتا ہے. پہلی ملاقات ہو رہی ہے, کتنے وہ بد نصیب ہے جن کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو انڈین فلم کا گانا چل رہا ہوتا ہے, جن کی پہلی ملاقات ہوتی ہے کسی ہیرو ہیروئن کی بدماشی کی بدکاری کا فلسفہ ان کے گھر میں اس کی سٹوری چل رہی ہوتی ہے. اور کتنے وہ نیک ہیں, کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو پہلی ملاقات کے اندر بھی امام اعظم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں بھولتے, بلکہ پہلی ملاقات میں بھی اللہ کے نبی کی دی ہوئی تعلیم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ, پہلی ملاقات ہو تو دعا پڑھو, اللہم انی اسألک خیرہا, اللہ میں اس میں جو خیر تو نے رکھی ہے وہ اس خیر کا سوال کرتا ہوں, اور واعوذ بک من شرھا, میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. جو شر تو نے اس کے اندر ودیعت کر دیا ہے اس سے تیری پناہ ہے, جو خیر تو نے اس میں رکھی ہے اس کا سوال کرتا ہوں. جب مسلمان اس طرح اللہ کے نبی کی تعلیمات سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے, پہلی ملاقات نبی کے طریقے پہ, نبی کے رنگ میں, محمدی رنگ میں رنگی ہوتی ہے, تو پھر زندگی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے. یہی تعلیم قرآن ہمیں دیتا ہے کہ اے مسلمان, اللہ سے دعا کرنے کا وقت آئے تو پھر دعا کرو, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری بیویوں سے سکون عطا فرما, ہماری اولادوں سے سکون عطا فرما, ہماری بیویوں کو, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی, یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی, جب اس کی تربیت اسلامی ہوگی. یہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی, جب اس کے لیے آئیڈیل عائشہ کی زندگی ہوگی, فاطمہ کی زندگی ہوگی, میمونہ کی زندگی ہوگی, حفصہ کی زندگی ہوگی, محمد کریم کی بیویوں کی زندگی میری اور آپ کی بیوی کے لیے اگر نمونہ بن جائے تو گھروں میں سکون ہے, گھروں میں اطمینان ہے, گھروں میں امن اور شانتی ہے. لیکن اگر یہ گھر بربادی کا راستہ بنا ہوا ہو, اللہ کے نبی کی تعلیمات سے, شریعت اسلام